السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ، میں ہوں سارہ خان۔ ناظرین، آج جیسے یوم آزادی تجدید عہد وفا کا دن ہے، اس دن ہم اپنے بزرگوں کی قربانیاں یاد کر کے ہم آئندہ مستقبل کے اوپر نظر ڈالتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے اس پاک دھرتی اور اس عظیم قربانی کی حفاظت کرنی ہے، مستقبل کے اندر آنے والی نسلیں ان کو کس طریقے سے پروان چڑھانا ہے کہ وہ اس عظیم وطن کو آگے لے کر بڑھے۔ یہاں پر بہت سارے سوالات ہیں، مگر یہ والا جو جشن آزادی ہے یہ کیوں ڈیفرنٹ ہے؟ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ہم جو ہے پاکستان ایک ایسا لگتا تھا کہ ایک ایسا نیشن، ہم امید ہار رہے ہیں، ایسا لگتا تھا کہ ہمارا وہ ولولہ، وہ جوش، وہ جذبہ اس طریقے سے تر و تازہ نہیں ہے کہ جب آزادی کے شروع کے سالوں میں تھا۔ مگر اب آپ دیکھتے ہیں کہ 10 مئی کی شاندار ترین فتح کے بعد جو پاکستان نے معرکہ حق لانچ کرنے کے بعد اپنے ازلی دشمن بھارت کو جس طریقے سے دنیا بھر کے اندر ایکسپوز بھی کیا اور اس کو بدترین شکست دوچار کیا، جس کے بعد پوری قوم پرٹیکولرلی یوتھ، آپ ہمارا یوتھ بلج دیکھیں وہ کتنا زیادہ وہ مطمئن ہے، پرجوش ہے کہ پاکستان جو ہے اس میں کچھ دم ہے، کچھ کر دکھانے کا۔ یہ ایک ڈیفرنٹ نیشن ہے اور پاکستان جو ہے جس طریقے سے اپنے آپ کو ایسا مڈل پاور دنیا میں پوزیشن کر رہا ہے، تو اب پوری قوم جو ہے وہ پہلے سے زیادہ متحد پرعزم ہے۔ لیکن یہ اتحاد، یہ جذبہ، یہ جوش کب تک جو ہے قائم رہ سکتا ہے؟ اور ہم بحیثیت پاکستانی کیا اس جوش، اس جذبے کو صحیح طریقے سے چینلائز کر رہے ہیں ملک کے مستقبل کے لیے؟ تمام چیزیں رکھتے ہیں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، معروف اکیڈمک، دانشور، آپ انٹلیکچوئل بھی ہیں اور سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی بریگیڈیئر ریٹائرڈ احسان علی شاہ صاحب۔ السلام علیکم۔ تھینک یو۔ بریگیڈیئر صاحب، ہر سال جشن آزادی قوم مناتی ہے، اس بار جو جشن آزادی کا دن ہے آپ کو کچھ ڈیفرنٹ فیل ہو رہا ہے؟ وائب ڈیفرنٹ ہے، اس کا اسپرٹ ڈیفرنٹ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ وہ ولولہ، وہ جوش ہر سال تو ہوتا ہے، اس سال کیا ڈیفرنٹ ہے؟ اس سال ڈفرینس یہ ہے کہ پاکستان 1947 میں بنا اور ہماری 4 جنگیں اپنے دشمن کے ساتھ ہوئی۔ 65 میں ہمیں ایک نیا ولولہ ملا، اس بات پہ کہ ایک نئی قوم، ایک نیا ملک، ایک بڑے ملک کے خلاف معرکۃ الارام، انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا، ہمیں کانفیڈنس ملا۔ لیکن 71 میں ہمیں دھچکا ملا اور ہندوستان نے ہم پر چڑھائی کر کے ہمیں زبردستی 2 لخت کر دیا۔ اس کے بعد سے ہمارا جو ایک اپنے اوپر اعتماد تھا اس میں کمی تھی اور ہر بار دنیا میں ہمیں یہ باور کرایا جاتا تھا کہ پاکستان ایک کمزور ملک ہے، کیونکہ گراؤنڈ پہ ہم نے شکست کھائی تھی۔ ہمارے 90,000 سے زیادہ قیدی بن چکے تھے، 5,000 سے زیادہ مربع میل ہم کھو چکے تھے، اقتصادی لحاظ سے بھی ہماری پرفارمنس اتنی اچھی نہیں تھی۔ یہ چند چیزیں جو دنیا کے سامنے آ رہی تھی، اسی وجہ سے وہ پاکستان اور ہندوستان کی کمپیریزن نہیں کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا پہلے وہ پاکستان اور ہندوستان کو ایک ہی زمرے میں کاؤنٹ کرتے تھے جب امریکہ کا کوئی بھی ایلچی ادھر آتا تھا، لیکن اسی وجہ سے انہوں نے امبیلنس کر کے پاک کر دیا، پاکستان کو افغانستان کے ساتھ ملایا اور ہندوستان کو انہوں نے چائنا کے اگینسٹ ملایا، اور اس خطے میں یہ باور کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان اور ہندوستان میں کوئی توازن ہے ہی نہیں، کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں۔ اس بار جو آپ کہہ رہے ہیں، الحمدللہ جو ابھی آپریشن سندور جو ہندوستان نے لانچ کیا تھا اور ہمارا بنیاد المرصوص اس کے جواب میں گیا، اور 7 سے لے کر 10 تک جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک پنجہ آزمائی ہوئی، ایک زور آزمائی ہوئی، اور ہندوستان کو پاکستان کے نوجوانوں نے، فوج نے، عوام نے، پروفیشنلزم نے جو ہندوستان کو حیران کر دیا، یہی ایک بات ہے، یہی ایک جذبہ ہے، یہی ایک جیت ہے، یہی ایک عزم ہے جو اس بار یوم آزادی کو ڈفرینشیٹ کر رہی ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد پاکستان کی جو سٹینڈنگ گلوبلی بوسٹ ہوئی ہے، ہمارا نوجوان طبقہ بڑا فخر محسوس کر رہا ہے اور ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ نئی امید کی کرن جاگ گئی ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ جذبہ جو ہے زیادہ دیر تک قائم رہے گا؟ کیا وہ اس اپنی امید کو اچھے طریقے سے چینلائز کرنے کی پوزیشن میں آپ کو لگ رہے ہیں؟
بالکل، چونکہ جو آپ نے پاکستان کا مستقبل یوتھ سے ریلیٹڈ ہے، 66-65% آپ کا یوتھ بلج ہے، جس میں سے زیادہ تر تعداد 15 سے 30 سال کے درمیان نوجوانوں کی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہی جو نوجوان ہے یہ آپ کے پاکستان سیکیورٹی کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ان سے ہماری اقتصادی صورت، اکنامک، سوشل، فائنینشیل، ایوری تھنگ از ریلیٹڈ ٹو دیم، ایجوکیشنل۔ پھر دنیا میں جو ڈائسپورا ہے وہ آپ کا ریفلیکشن ہے، وہ آپ کے ایمبیسڈرز ہیں۔ وہ بیسیکلی انقلابات ہمیشہ دنیا میں یوتھ لے کے آتی ہے، انرجی ان میں ہوتی ہے، تبدیلی وہ لے کے آتے ہیں، وہ ایجنٹ بنتے ہیں چینج کے، چاہے وہ لوگ نیچے جاتے ہیں یا اوپر جاتے ہیں۔ نوجوان طبقہ سینٹرل پلر ہے، ان تمام چیزوں کا ڈرائیور ہے، اور وہ اس انجن کو آگے لے کے جاتا ہے۔ تو یہ جو آپ کا ابھی نوجوان طبقے کی کانفیڈنس ریسٹور ہوئی ہے، پہلے وہ ان کا کانفیڈنس متزلزل تھا، اب انہوں نے یہ دیکھا کہ نہیں، پاکستان تو ایک ایسی قوت اللہ کے فضل سے بن چکا ہے کہ کوئی اس کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ رہا ہے۔ اور پھر ہندوستان یہ پروجیکٹ کر رہا تھا، برکس میں جا رہا تھا، تو G77 میں جا رہا تھا، G7 میں جا رہا تھا، آسیان میں جا رہا تھا، اور بھی جتنی بھی انٹرنیشنل ڈپلومیٹک کورس ہیں، چینلز ہیں، دنیا کو یہ پروجیکٹ کر رہا تھا کہ ہم بہت آگے جا چکا ہے۔ لیکن اس معرکے کے بعد، اس ٹیسٹ کے بعد آپ نے دیکھا کہ پاکستان کو دنیا کے ان طاقتوں نے اٹینشن دینا شروع کر دیا جن کو یہ کانفیڈنس نہیں تھا، یا جن کو یہ فہم نہیں تھا کہ پاکستان اب بہت آگے جا چکا ہے۔ مڈل ایسٹ میں دیکھیں، ایران اور اسرائیل کے جنگ کے درمیان دیکھیں، پاکستان کو ایک سینٹرل پوزیشن اور پلر کی حیثیت تھی۔ مڈل ایسٹ کے کرائسس میں بھی ہر جگہ پہ آپ کے چیف کو ٹرمپ نے بلایا، کتنی چیفز کو ٹرمپ نے یا امریکن پریزیڈنٹس نے ڈائریکٹ بلایا ہے، کتنے ملکوں کے۔ اور پھر اب دوبارہ ہمارا چیف کیا ہے، ہماری جو انٹرنیشنل سٹینڈنگ ہے وہ اس معرکے کے بعد یکدم اوپر آئی ہے، کیونکہ یہ ایک ٹیسٹ کیس تھا۔ یہ دنیا، ہم تو تھے، ہمیں تو پتہ تھا، کیونکہ ہمارے نوجوان جو قربانیاں دے رہے تھے، جو لوگ عزم میں تھے، وہ تو ہمیں پتہ تھا۔ دنیا کو دکھانے کے لیے اس کا ہونا بہت ضروری تھا۔ بریگیڈیئر صاحب، چونکہ آپ نے یہ بھی بڑا خوبصورتی سے مینشن کیا کہ ہمارے نوجوان قربانیاں بھی دے رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر یہ جو پراکسیز، فتنۃ الہندوستان کی پراکسیز جو پاکستان کے خلاف سرگرم عمل ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو فائٹ کرتے ہوئے ہمارے نوجوان روزانہ ان کی شہادتیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسے کہ انٹرنلی بھی ایک کیوس، ایک ڈسکورڈ سو کرنے کی جو کوشش کی جاتی ہے کہ جی شاید یہ جو تمام اس وقت ملیٹنسی پاکستان کے اندر ہو رہی ہے اس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے، یا جو ہمارے نوجوان ہیں جو قربانیاں دے رہے ہیں اس کو اس طریقے سے ایکنالج نہیں کیا جاتا کچھ حلقوں کے اندر؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت پوری قوم شانہ بشانہ اپنے جوانوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، یا ابھی بھی کوئی اس میں ڈاؤٹ کریٹ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے؟ اگر قوم ان نوجوانوں کے پیچھے نہ ہوتی تو رزلٹ کچھ اور ہوتا۔ آپ نے رزلٹ دیکھا، میں خود جب کمانڈر تھا میں نے دیکھا ہے، میرا اپنا جو سٹاف افسر تھا کیپٹن فصیح بابر شہید، میرے ہاتھوں میں انہوں نے جان دی۔ اس کے فادر بریگیڈیئر ہیں، بریگیڈیئر بابر امین۔ جب ہم نے ان کو ٹیلی فون کیا کہ آپ کا جوان بیٹا، جس کے 1 سال کا بیٹا رہ گیا تھا، وہ شہید ہو گیا، انہوں نے دوسری بات ہی نہیں کی، انہوں نے کہا اللہ کو یہی منظور ہوگا، میں ایک خوش قسمت باپ ہوں جس کا بیٹا اس دھرتی کے لیے اپنا خون دے گیا۔ اگر یہی جذبہ ہے، اگر یہی ہمت ہے ماں باپ کا، بہنوں کا، بھائیوں کو دینے کے لیے اتنی تیاری ہے، تو میرے خیال میں پاکستان کو کسی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کو یہ باور ہے کہ ہمارا آلموسٹ ہر روز ایک نوجوان شہید ہو رہا ہے، افسر بھی، جوان بھی، لیکن ہم نے ہمت نہیں مانی۔ جن کے 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹا شہید ہوتا ہے، باپ اعلان کرتا ہے کہ دوسرا بیٹا بھی تیار ہے جانے کے لیے۔ یہ قوم ایسی قوم ہے کہ جن کے پاس اس طرح کے لوگ ہوں، اس طرح کے جذبے ہوں، اس طرح کے ماں باپ، اس طرح کی کیٹیگری موجود ہو،
ان کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت. میں اس کا گواہ ہوں کہ کس طرح مائیں اپنے بیٹوں کو اس دھرتی پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, باپ اپنے بیٹوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اٹ از دیئر پرائڈ, یہ ان کا فخر ہے, اور یہ فخر وہ کبھی بھی اپنے کندھوں سے اور اپنے چہروں سے نیچے نہیں اتارنا چاہتے. بریگیڈیئر صاحب, جیسے کہ بار بار ایک شرانگیز ملک, ایک روگ سٹیٹ بھارت جو ہمارا ازلی دشمن ہے, اس کی جانب سے دوبارہ پاکستان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں, کبھی آپ کا پانی جی بند کر دیں گے, دوبارہ جنگ کی دھمکیاں دی جاتی ہیں. اس تناظر کے اندر اب دیکھیں ہمارا جشن آزادی کا دن بھی ہے, آپ کو کیا جذبہ قوم کے اندر وائب کیا نظر آ رہی ہے, اسپرٹ کیا نظر آ رہا ہے کہ ہم کسی بھی اور کرائسس کے لیے ہم کتنے پریپیئرڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ الحمدللہ ہماری پریپیئرڈنس آپ نے دیکھی ہے. ہندوستان جو اپنے رافل پہ بہت ان کو ناز تھا, جو اپنے میزائل پر ان کو بڑا ناز تھا, آپ نے دیکھا ان کے جو پائلٹس تھے ان کو علم بھی نہیں ہوا کہ پاکستان کی فضائیں جو ہے وہ ان کے شاہینوں نے کور کی ہوئی ہے. ہندوستان جو کچھ بھی کرے, پاکستان ایک ابھرتی ہوئی حقیقت ہے. اور آپ نے دیکھا لگاتار 2019 میں ہم نے ان کے 2 جہاز گرائے, وہ آئے, ہم نے ایگریشن نہیں کی تھی, ہم نے ڈیفنس کیا, لیکن انہوں نے ہمیں ٹیسٹ کیا اور ان کا پائلٹ ہمارے پاس رہا. اور ابھی بھی ہم نے ایگریشن نہیں کی. ہندوستان کا مودی بہار میں کھڑے ہو کے یہ اعلان کر رہا تھا کہ میں پوری دنیا کو بتا دوں گا, میں پاکستان کو یہ سبق سکھاؤں گا, لیکن سبق وہ سیکھ گئے, ہم نے نہیں. ہم نے تو پہلے سیکھا ہوا ہے کہ ڈیفنس ہمارا حق ہے, جارے ذہنیت ہماری نہیں ہے. لیکن ہندوستان اب سمجھ گیا کہ ان کو یہ بات بہت مہنگی کرنی پڑی. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں, پاکستانی قوم کو اپنے جو رہنما ہیں وہ نہیں بھولنے چاہیے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں پڑھ رہا تھا کچھ 3-4 سال پہلے انڈین سمرس کو, وہ ایک برٹش خاتون نے وہ کتاب لکھی, اور اس میں انہوں نے تمام لیڈروں کو ہندوستان کی تقسیم تک ہندوستان کی سیاست کو ڈسکس کیا. انہوں نے کہا جس ایک لیڈر نے مجھے امپریس کیا وہ قائد اعظم تھے. آپ دیکھیں آپ کے اور بھی, میں تقریباً کوئی 25 سال پہلے جگنو محسن جو ایک پروگرام کرتی تھی PTV ورلڈ پہ آتی تھی, اور وہ ہے تاریخ کے ساتھ انٹرویوز, اس میں ایک انٹرویو تھا صاحبزادہ یعقوب خان کا. صاحبزادہ یعقوب خان پاکستان کے بہت مایہ ناز سپوت رہ چکے ہیں, اور وہ بھوپال کے نواب بھی تھے. انہوں نے کہا کہ میں ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ, لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ میں ADC تھا. جب ہندوستان اور پاکستان کا تقسیم ہوا تو فوج بھی تقسیم ہو رہی تھی. اس وقت میں انگلستان میں تھا, تو مجھے اس وقت ٹیلی گرام ملا کہ فوجیں تقسیم ہو رہی ہے کیونکہ ملک تقسیم ہو گئے. میں سارا میرا خاندان ادھر اپنی ریاست میں, ماں باپ بہن بھائی ایوری بڈی, اور مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کس آرمی میں جانا چاہتے ہیں, ہندوستان کی طرف یا پاکستان کی طرف. میرا ایک ہی جواب تھا, میں نے کہا جس طرف قائد اعظم ہوں گے اس طرف میں جاؤں گا, اور میں اکیلا ہے. یہ جو آپ نے قائد اعظم کی بات کی ہے نا, تو سوال بھی اسی کے حوالے سے بنتا ہے. قائد اعظم جو ہے جنہوں نے ایک 2 قومی نظریے کی ویژن کے اوپر, اس نظریے کے اوپر کام کر کے ہمارے لیے ایک الگ ریاست جو ہے اس کو یقینی بنایا, ممکن بنایا. اگر اس وقت یہ ایک الگ ریاست ہمارے پاس نہ ہوتی, ایک خود مختار مملکت ہمارے پاس اگر اس وقت نہ ہوتی, ہم بحیثیت مسلمان ایک اقلیت کے طور پر اس وقت کے ہندوتوا بھارت میں, اکھنڈ بھارت کا جس کا ایک نظریہ جس حکومت کا, اس کے اندر اگر ہم رہ رہے ہوتے, ہمارا انجام اس وقت کیا ہوتا؟ دیکھیں, قائد ایک یونیک قسم کے لیڈر تھے. ان کی ایک آواز سب پہ بھاری تھی. علماء ہند ان کے خلاف تھے. کانگریس مولانا ابوالکلام آزاد, حسین احمد مدنی, اور یہ خان عبدالغفار خان, مولانا مفتی محمود, یہ تمام لوگ, جماعت اسلامی کے مولانا مودودی, یہ تمام لوگ قائد کے خلاف تھے. وہ ایک ایسا دوراندیش انسان تھا, وہ ویژنری تھا. اس کو نظر آ رہا تھا کہ ہماری حیثیت بھی
آگے جا کر وہی ہوگی جو آج ہندوستان میں مسلمانوں کی حیثیت ہے کہ وہ قربانی نہیں کر سکتے، وہ اپنے ہیومن رائٹس کے لیے ڈیمانڈ نہیں کر سکتے، وہ اپنے ایجوکیشنل رائٹس کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ اپنے اقتصادی حالت کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ پارلیمنٹ میں عوام باہر تو کیا پارلیمنٹ میں آواز نہیں اٹھا سکتے۔ یہی حالت اگر قائد نہ ہوتے تو پاکستان کے مسلمانوں کی بھی ہوتی، لیکن وہ ایک ایسے انسان تھے کہ آپ دیکھیں آزادی کی قیمت افغانیوں سے پوچھو، مقبوضہ کشمیر کے عوام سے پوچھو، آج پوچھو آپ غزہ میں کیا ہو رہا ہے، آپ پوچھیں الجیرین سے پوچھیں، آپ کشمیریوں سے پوچھیں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ آزادی اس طرح نہیں ملتی جس طرح قائد اعظم نے کھڑے ہو کر قلم کے زور سے آپ کو ایک نیا ملک دیا۔ یہ ایک عجوبہ تھا، عجوبہ ہے، عجوبہ رہے گا۔ اسی نوٹ کے ساتھ آج کی نشست کنکلوڈ کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ساتھ پوری قوم کو بھی جشن آزادی مبارک ہو، اور جیسے کہ ہمارے مہمان نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا کیونکہ پاکستان ایک حقیقت ہے، تو اسی نوٹ کے ساتھ ہم کنکلوڈ کریں گے کہ there is no power on earth that can undo پاکستان۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔